تین بڑی خبریں ہیں، تینوں کا ہم تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی خبر ہے اس کا تجزیہ ہم آخر میں کریں گے۔ پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے نون لیگ کی طرف سے، جس کو اتحادیوں نے انڈورس کیا ہے۔ فیصلہ اناؤنس ہو جائے گا آج جنہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے نتائج آپ کو نظر آئیں گے اگلے چند دنوں کے اندر، شاید 24 گھنٹے کے اندر یہ معاملہ طے ہو جائے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت تو وہ بنوا دیں گے نواز شریف کی پارٹی کی، لیکن اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کو آپ سیاسی جو تجزیہ کاری کی کتابیں ہیں اس کے اندر ایک کلاسک مائنورٹی گورنمنٹ کہیں گے، یعنی اقلیتی حکومت۔ اقلیتی حکومت اکثریتی حکومت کا بالکل متضاد ہے۔ اکثریتی حکومت میں آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے پاس 51% کا نمبر ہوتا ہے اور آپ آرام سے حکومت کر سکتے ہیں۔ اس سے اوپر آپ کے پاس 2/3 کی اکثریت ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے آپ آئین کو ایمینڈ کر سکتے ہیں۔ تو 2/3 کی اکثریت کی حکومت سب سے تگڑی ہے، اکثریتی حکومت کمفرٹیبل حکومت ہے۔ پھر اتحادی حکومت ہوتی ہے، جس کے اندر آپ جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنا کے کامن ایجنڈا کے اوپر، منیمم ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں، کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد کے اوپر آپ حکومت چلاتے ہیں۔ اتحادیوں میں اگر جھگڑا ہو جائے، جو کہ ہو جاتا ہے لیکن بہت کم ہے کہ بڑا اتحاد ہو اور ایجنڈا پہلے سے طے کیا گیا ہو اور آپ اتحاد میں سے نکل جائیں، ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ سب سے کمزور حکومت اقلیتی حکومت ہوتی ہے، جس کے اندر آپ کو آلموسٹ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنے ان لوگوں کی مدد کی طرف دیکھنا ہوتا ہے جو آپ کو حکومت میں لا کر کھڑا تو کر چکے ہیں لیکن آپ کا حصہ نہیں ہے۔ تو ان کی کوئی آبلیگیشن نہیں ہے، نہ کوئی ریٹن آبلیگیشن ہے، نہ کوئی اسپوکن آبلیگیشن ہے۔ وہ ڈیسائیڈ کریں گے تو آپ حکومت چلا پائیں گے، ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تو حکومت نہیں چلا پائیں گے۔ تو 2/3 سے اکثریتی، اکثریت سے اتحادی اور اتحادی سے اقلیتی کا سفر جو ہے مرکز کے اندر نون لیگ کے لیے بہت مشکلات کا باعث بنے گا۔ شہباز شریف صاحب تو بڑے گنگ ہو تھے، بڑے انتھوزیاسٹک تھے۔ خیر وہ ہمیشہ ہی جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہیں پرائم منسٹر بن جانا ہے، یہی کافی ہے، لیکن ملک کے لیے یہی کافی نہیں ہوگا۔ اس دوران ملک کو کسی نے چلانا تو ہے، تو اقلیتی حکومت جب اپنی ڈولتی ہوئی کرسی کی طرف دیکھ رہی ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کی پاور آپ کو ایکسپینڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت نے SIFC کی صورت میں ایک متوازی حکومت قائم کر دی ہے، جس کے اندر تمام معاملات طے ہونے ہیں، لیکن حکومت صرف پروجیکٹ کے ذریعے نہیں چلتی، حکومت گورننس کے ذریعے چلتی ہے، اور گورننس جو ہے وہ روزانہ کی بیسس کے اوپر گراس روٹ لیول تک سیاسی انداز سے کی جاتی ہے۔ وہ انداز اویلیبل نہیں ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ کا رول بہرحال بڑھ جائے گا۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی کرسی کی طرف دیکھتے رہیں گے، اتحادیوں کو بناتے رہیں گے، اور اتحادیوں کا موڈ جو ہے مد و جزر کا شکار رہے گا۔ اور یہ جانتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے، جس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی انگیج کریں، یعنی وہ اپنی آپشنز اوپن رکھے ہوئے ہیں۔ کسی کو کیا پتا کہ 6 مہینے کے اندر اور 8 مہینے کے اندر ان کا موڈ بدل جائے اور مزاج میں تبدیلی آئے، اور PTI کا جو گروپ وہاں پہ بنا ہو، یا اگر ان کی پارٹی وہاں پہ ریوائیو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اتحاد بنا کے اپنا پرائم منسٹر لیں اور نون کو فارغ کر دیں۔ تو نون مرکز کے اندر آپ کو بہت ہی مشکل میں نظر آتی ہے۔ نہ بناتے حکومت تو شاید بہتر تھا۔ جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ملک تو چلانا ہے، تو PDM کی حکومت بھی ملک چلانے کے لیے انہوں نے لی تھی اور اس کا آج تک خمیازہ بھگتتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں بتاتے ہیں نجی محافل کے اندر کہ کتنا بڑا نقصان ہوا جماعت کو، اور باہر نعرے کچھ اور ہیں۔ تو اس وقت وہ PDM-2 جو ہے وہ PDM-1 سے بھی زیادہ کمزور ہوگی، کیونکہ اتحادی نہیں ہے، اقلیتی ہے۔ اب آئیے پنجاب کی طرف۔ پنجاب میں نون لیگ کے لیے اچھی خبر ہے، مریم نواز ہسٹری بنائیں گی پنجاب کی، خاتون چیف منسٹر بن کر۔ بہت بڑا عہدہ ہے کیونکہ صوبہ بہت بڑا ہے، 12.5 کروڑ عوام ہے۔ پنجاب اپنے سائز کی وجہ سے، اپنی اکانومی کے سکیل کی وجہ سے، اپنی نیومیریکل سٹرینتھ کی وجہ سے اگر یہاں پر کام ٹھیک ہوتا ہے تو پاکستان بھر کو فائدہ ہوتا ہے۔ مریم نواز کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ 1 2 3 4 کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حالانکہ 4 سے زیادہ ہیں۔ پہلا چیلنج تو سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ ان کی پہلی انٹری ہے پارلیمنٹری سسٹم کے اندر، اور پہلی انٹری میں ہی ان کے سامنے سب سے بڑی ذمہ داری آ گئی ہے پنجاب کو بطور صوبہ چلانے کی۔ تو چونکہ ایک شخصیات ڈریون سوسائٹی ہے ہم، تو کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ پارٹی چلا رہی ہے، تو سب نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک
مریم نواز چلا رہی ہے، ایک شخص چلا رہا ہے. آپ کو پنجاب کی حکومت کے کسی شخص کا نام یاد نہیں ہوگا، آپ کو بزدار صاحب کا نام یاد ہے. آپ کو شہباز شریف کی کابینہ کے بہت سارے ممبران کا نام یاد نہیں ہوگا، آپ کو شہباز شریف یاد ہے. تو مرکز کے اندر بہرحال حالات مختلف ہوتے ہیں، وہاں پہ کابینہ کے ممبران کے نام آپ کے سامنے ہوتے ہیں. صوبے میں شخصیت کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو یہ ایک ذاتی امتحان، یعنی پہلا میچ ہی کھیلا ہے اور وہ ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہے. فائنل تو ہوتا ہے اگر آپ پرائم منسٹر بن جائیں تو ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہے، تو براہ راست آپ سیمی فائنل کے اندر آ گئے. دوسری ان کے سامنے بہت بڑی جو ذمہ داری اور اس کے ساتھ جو جڑا ہوا چیلنج ہے وہ یہ کہ کیسے وہ ٹیم اپنی کیسے بناتی ہیں. دیکھیں وہ میڈیا ہینڈلنگ کے اندر بہت ڈیپلی انوالو رہی ہیں، ان کو وہاں سے ڈیٹیچ ہونا ہوگا اور ڈیٹیچ ہو کے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہوگا بہت بڑے اسپیکٹرم کے ساتھ. ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوگا، اپنے کرٹکس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوگا. آپ کو گروپس بنانے ہوں گے جو آپ کو فیڈ بیک مسلسل دیتے رہیں. اس کو چلانے کے لیے صرف چھوٹا سیکریٹریٹ نہیں ہوگا، یعنی ابھی تو اندازہ ہے کہ 4 لوگ جو ہیں ان کے ذریعے مریم نواز اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں جو قریبی لوگ ہیں، اور ہر جماعت کی قیادت کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ صوبہ چلانا ہے، آپ نے کوئی اپنا پرسنل اکاؤنٹ نہیں چلانا، آپ نے اپنی پرسنل سیاست نہیں چلانی، اپنے وزٹس کو آپ نے مینٹین نہیں کرنا. بیوروکریسی آپ کے پاس موجود ہے، وہ تو ہر کسی کے پاس موجود ہوتی ہے. تو بیوروکریسی کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹلی اپنے لیے کون سا ان پٹ کا انفراسٹرکچر بنایا ہے. وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. بینظیر بھٹو صاحبہ کی مثال میرے سامنے ہے. جب وہ ایگزائل میں گئیں تو ان پر بہت ہم تنقید کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ ہمیں دعوت دی اور کہا کہ آپ لوگ صحافی ہیں، مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، سو بسم اللہ، لیکن پھر مجھے بتائیں کہ میرے لیے مسلسل فیڈ بیک کا بندوبست کریں. تو ان کے لیے پھر سب نے مل کر ایک 18 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ تشکیل دیا تھا، جس کے ساتھ خیر ایک ہی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد وہ ایگزائل میں چلی گئیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا. ایسا جو لیڈران ہیں وہ اپنے ایکو چیمبر کے اندر آ کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ہی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آواز سننا چاہتے ہیں. ان آوازوں سے ہٹ کے تصویر دکھانی ہے، ان آوازوں سے ہٹ کے آپ کو ایک معلومات کا فلو کریٹ کرنا ہے. جو بیوروکریسی ہے وہ تو آپ کو کبھی حقیقت کے قریب نہیں جانے دی گی، وہ آپ کو ڈیٹیچ رکھے گی. تو آپ کیا اس قسم کا نیٹ ورک کریٹ کر سکتی ہیں؟ نہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ چیلنج یہ بھی ہوگا کہ کس طریقے سے آپ اپنے اہداف کو سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے اہداف کو محدود کر دیا تو بھی مشکل ہے، اگر آپ نے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا تو بھی مشکل ہے. پنجاب کے اندر 20 معاملات موجود ہیں، تو آپ کو کور ایجنڈا پہلے طے کرنا ہوگا، اور کور ایجنڈا کو آپ نے حقیقت کے ساتھ جوڑنا ہے. جہاں پر ان کا چوتھا بڑا چیلنج ہے، اور وہ یہ کہ عموماً سیاسی قائدین طاقت میں آنے کے بعد جماعت کو بالکل سائیڈ لائن کر دیتے. وہ جماعت کی ہائرارکی کو، انفراسٹرکچر کو استعمال نہیں کرتے ہیں. کامیاب سیاستدان وہ ہے جو جماعت کے انفراسٹرکچر کو، ہائرارکی کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کا وارڈ لیول تک اس کا انفراسٹرکچر موجود ہے اس کو ساتھ لیتے ہوئے فیڈ بیک مسلسل لیتا رہے اور جماعت کی ہائرارکی کے ذریعے حقیقت کے ساتھ جڑا رہے. فائدہ اس کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جب انتخابات کا معاملہ آتا ہے تو پھر آپ کو جماعت کو آواز نہیں دینی پڑتی، اوے ادھر آئیں نا ذرا میری مدد کریں. آپ نے ان کو گورننس کے اندر اٹیچ کیا ہوتا ہے. تو کیا آپ پارٹی کے اندر وہ مرکزیت بنا پائیں گی جب آپ چیف منسٹر ہوں گی، اور کیا پارٹی کو وہ مرکزیت دے پائیں گی جب آپ چیف منسٹر ہوں گی؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. پانچواں چیلنج یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے اپنے اس امیج جس کے ذریعے مریم نواز نے ابھی تک اپنی سیاست کو چلایا ہے، اس امیج سے آپ آگے گرو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ امیج خوبصورت تصاویر پر مبنی ہے، وہ امیج تگڑی تقاریر پر مبنی ہے، وہ امیج ایک لائل بیٹی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، وہ امیج ایک اسٹالوارٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ امیج ایک آرٹیکولیٹ خاتون کے حوالے سے بنا ہوا ہے. یہ تمام امیجز جو ہیں یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں گورننس کے اندر. یہ گورننس نہیں ہے. تو گورننس کے تصور کو سمجھنا ہوگا کہ آپ نے گورن پنجاب کو کرنا کیسے ہے. ایک اور چیلنج بھی ہے، اور وہ اندرونی طور پر ریزسٹنس بہت زیادہ ہوگی. خواتین کے بارے میں ویسے بھی پاکستان جیسے ممالک میں، بلکہ پاکستان جیسے ممالک میں کیا آپ ہلری کلنٹن کی اگر بات سنیں یا کونڈلیزا رائس کی آپ باتیں سنیں تو آپ کو یہی بتائیں گی کہ خواتین جب عہدوں پر فائز ہوتی ہیں تو مردوں کو ویسے بھی آگ لگ جاتی ہے اور وہ ان کو ریزسٹ کرتے ہیں، کچھ تعصب کی وجہ سے، کچھ
اپنی انکمپیٹنس کی وجہ سے، کیونکہ خواتین ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں، اگر وہ اپنی جاب کو سنجیدگی سے لیں تو مردوں سے آگے جا سکتی ہیں، تو اس سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے، اور جو کامیاب خواتین ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ریزنٹمنٹ زیادہ بڑھتی ہے، تو وہ آپ کو ریزسٹ کرتے ہیں، کنٹروورسیز پھیلاتے ہیں، آپ کو برنگ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اندر صرف بیوروکریسی کے اور نظام کے لوگ نہیں ہیں، میڈیا کے لوگ بھی انوالو ہوں گے، اور اس کے اندر اپنے خاندان کے لوگ بھی انوالو ہوں گے۔ تو اگر مریم نواز صاحبہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ری انوینٹ کر پائیں، اگر اپنے لیے ایک باقاعدہ انفراسٹرکچر آف سپورٹ کریٹ کر پائیں، اگر اپنے ایجنڈے کو مخصوص انداز سے محدود کیے بغیر اور بہت زیادہ پھیلائے بغیر فوکس کر پائیں، اگر پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے گورننس کر پائیں، تو پھر وہ ایک یقیناً پاتھ بریکنگ لیڈر کے طور پر سامنے آ سکتی ہیں۔ پنجاب کے بارے میں یاد رکھیے گا، بہت بڑا سمندر ہے، اس میں اگر آپ کو صحیح طریقے سے سوئمنگ کرنی نہیں آتی تو چھلانگ تو آپ بڑے شوق سے لگاتے ہیں، یہ سمندر آپ کو نگل بھی سکتا ہے، لیکن دا سیم ٹائم اگر آپ اس سمندر کی لہروں کو چیر سکتے ہیں اور سوئم کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی واہ واہ بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ جب چیف منسٹر بنیں گی تو کس طرف جائیں گی۔